طفلان مسلم، ہائے طفلان مسلم، ہائے طفلان مسلم، ہائے طفلان مسلم، مارے گئے ہیں مسلم کہ چاند سے پسر دو، ہے چاند سے پسر دو، ہائے طفلان مسلم، ہائے طفلان مسلم۔ تھوڑا سا تذکرہ چند لفظوں میں ان شخصیتوں کا کروں کہ جو محرم کا آغاز ہیں، جو نقطہ اول ہے محرم کا، نہیں نقطہ اول نہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جس نے کربلا کی بنیاد رکھی، جو کربلا کا پہلا یعنی یوں کہیے کہ راہ حق کا پہلا شہید ہے، اسی نے کربلا کا آخری نقطہ بھی ترتیب دیا، آخری عبارت بھی اس نے لکھی۔ ذہنوں میں وہ شخصیت آ گئی ہوگی، رسول امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، آپ کے والد گرامی علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے حضرت عقیل، ان کے بیٹے حضرت مسلم۔ ان مسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ میدان حشر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا فخر کسی کو جو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کربلا کے شرکا میں سے ہیں۔ جس کے ماتھے پہ کربلا کی کلغی سجی ہوگی اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ دنیا کا کوئی عمل، کوئی کارگزاری، کوئی راہ حق میں کیا ہوا اقدام کربلا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب اس وقت کربلا کا میدان سجے گا تو وہاں پر بہت سے شہید آگے بڑھیں گے، اپنی اپنی خدمات پیش کریں گے، اور پھر جنہوں نے ان شہیدوں کو میدان میں بھیجا ہے وہ فخر سے کہیں گے، مائیں کہیں گی ہمیں فخر حاصل ہے ہمارا بیٹا کربلا میں مارا گیا، بھائی کہیں گے ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہمارا بھائی قربان ہوا، باپ کہیں گے ہماری اولاد قربان ہوئی ہے۔ یہ فخر ہوگا، سب سے بڑا فخر ہوگا انسانیت کا، جب ساری دنیا فخر کر رہی ہوگی۔ کچھ مائیں آئیں گی کہ پروردگارا ہم نے اپنی ایک اولاد کو تیری بارگاہ میں پیش کیا، کچھ والدین آئیں گے ہم نے اپنے 2 بیٹوں کو قربان کر دیا، شاید ام البنین جیسی ہستیاں آئیں جو کہیں ہم نے 4 بیٹوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اس وقت ایک جوڑا آگے بڑھے گا، میاں بیوی ایک کپل آگے بڑھے گا جو بارگاہ عزدی میں کہا ہوگا پروردگارا ان سب نے، کسی نے 1 بیٹا دیا، کسی نے 2 دیے، کسی نے 4 دیے، ایک ہم ہیں کہ جس نے اپنی پوری نسل رسول تیرے دین کے اوپر قربان کر دی۔ حضرت مسلم ابن عقیل پوری نسل قربان کر دی ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی، کیا کہنے اس رقیہ کے کہ جو علی کی بیٹی تھی، جس کے سرتاج جناب مسلم ابن عقیل تھے، کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ حضرت مسلم کی قربانی، کربلا کے اندر 2 بیٹوں کی قربانی، اور پھر کربلا ختم ہو گئی، بظاہر قیدی آ گئے لیکن ابھی قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ 2 ننھے بچے بھی تھے مسلم کے جو شہید ہوئے۔ اگر ان شہادتوں کی تفصیل بیان کریں تو ہر واقعہ اپنی جگہ یہ کہتا ہے کہ آؤ ذرا ہماری طرف توجہ دو، ہمیں دیکھو۔ مسلم کا کوفے میں شہید ہونا ایک فرض شناس سفیر کی شہادت ہے۔ مسلم نے بتایا کہ حسین کے نمائندے کیسے ہوتے ہیں، نائب امام کیسے ہوتے ہیں۔ اس مسلم نے بتایا کہ حسین سے وابستگی کا جذبہ کتنی قوت رکھتا ہے۔ جب جناب مسلم کو قتل کرنے کے لیے، میں بہت مختصر لفظوں میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے یہ سارے اوراق ایک ایک سطر میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، مسلم کو قتل کرنے کے لیے دارالامارہ جو گورنر ہاؤس تھا اس کی دیواروں کے اوپر لے جایا گیا کہ پورا شہر دیکھے کہ ہم نے حسین کے قاصد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، حسین کے سفیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ چنانچہ بکیر ابن حمران ایک شخص تھا جو جلاد تھا، جسے مقرر کیا گیا کہ حضرت مسلم کا سر قلم کر لے۔ حضرت مسلم جا کے قلعے کی دیوار پہ کھڑے کیے گئے۔ حضرت مسلم نے کہا کہ مجھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ بکیر نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز کی اجازت دوں۔ اس وقت یہ کہہ کے بکیر نے پوری قوت سے تلوار چلائی، ایسا لگا جیسے تلوار لوہے کے ستون سے ٹکرائی ہے۔ گویا حضرت مسلم یہ بتا رہے تھے کہ اگر
شوق عبادت دل میں بیتاب ہو تو ول پاور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ لوہے کی تلوار کو بھی بے اثر کر دیتی ہے۔ اس مرحلے پر حضرت مسلم نے نماز پڑھی تھی، لیکن نماز ہمیں تصور تھا کہ وہ نماز ہوگی جس میں رکوع و سجود ہوتے ہیں۔ بظاہر منہ قبلے کی طرف کیا، منہ قبلے کی طرف کیا، مکے کی طرف کیا، اور اس کے بعد کیا الفاظ ادا کیے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین کو چھوڑ کے آئے تھے نا، مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، ان کو سلام کیا، اس کے بعد تلوار چلی۔ بس سامعین گرامی، حضرت مسلم کا سر کٹا، سر ادھر گرا، دھڑ کو دیوار سے شہر کی طرف پھینک دیا گیا، دھڑ کو پھینک دیا گیا۔ جس وقت سر کاٹا ہے، قاتل نے اچانک تلوار پھینک دی، دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، رنگ اڑ گیا چہرے کا۔ لوگوں نے کہا بکیر تجھے کیا ہوا ہے؟ جا امیر کے پاس، وہ انتظار کر رہا ہے خوشخبری کا، جا کے اس سے انعام لے، تو نے مسلم کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے گفتگو نہ کرو، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا آخر کیا ہو گیا؟ تو نے قتل کرنے گیا تھا نا، قتل کر دیا تو نے مسلم کو، پھر کیا بات ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، میں نے جس وقت تلوار چلائی نا، ایسا لگا کہ میرے سامنے مسلم نہیں ہیں، مسلم غائب ہو گئے، سامنے رسول کھڑے ہوئے تھے، رسول کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کیا اس لیے میرا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا اس لیے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے لہو سے اپنے ہاتھ رنگے؟ بزرگان گرامی، یہ مسلم شہید ہوئے، دو بیٹے مسلم کے، وہ کربلا کے اندر دوسرے شہداء کے ساتھ میدان میں گئے، جہاد کیا، ماں کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی کربلا کے اندر یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ ایک بیٹی تھی مسلم کی، کیا کہنے مسلم کی قربانیوں کی، ایک بیٹی تھی کہ شہیدوں میں وہ بیٹی بھی شامل ہے، تفصیل کسی اور مرحلے پر، لیکن وہ بھی شہداء میں شامل ہے۔ اس کے بعد اب تاریخ اس معاملے میں ذرا الجھ گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم کے 4 بیٹوں میں سے کربلا میں 4 کے چاروں اپنی ماں رقیہ کے ساتھ کربلا تک آئے تھے۔ کچھ تاریخیں کہتی ہیں کہ نہیں، 2 بیٹے تو ماں کے ساتھ آئے تھے، جو چھوٹے بیٹے تھے وہ حضرت مسلم کے ساتھ کوفہ گئے تھے۔ بہرطور وہ دونوں بچے وہ الگ رہے، ان کو کوفے میں گرفتار کیا گیا، یا گرفتار کر کے ان کے سامنے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے کربلا کی مہم درپیش تھی، سارے معاملات درپیش تھے، چنانچہ ان بچوں کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ قید میں وہ بھول گیا، سال بھر قید میں گزرا۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ بچے قید کے اندر رہے، سال بھر کے بعد داروغہ زندہ جس کی نگرانی میں بچے دیے گئے تھے، وہ متعارف ہوا کہ بچے ہیں کون۔ جب تعارف ہو گیا تو اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ رسول کے گھرانے کے بچوں کو قید میں رکھ سکے، لیکن حاکم سے بھی خوف زدہ تھا، دونوں بچوں کو لے جا کے شہر سے باہر چھوڑ دیا کہ کوئی قافلہ ملے تو اس کے ساتھ تم مدینے چلے جانا۔ قافلہ تو نہ ملا، 1 ہفتے تک وہ بچے دنوں کو کسی درخت پہ بیٹھ کے گزارتے تھے، رات کو راستہ ڈھونڈتے تھے، کوئی مدینے کا راستہ مل جائے، حتیٰ کہ واقعات گزرتے رہے۔ آپ تفصیلات سے واقف ہیں، حارث نامی ایک ملعون کو یہ بچے مل گئے، اس نے ان کو پکڑا، لے جا کے دریا کے کنارے۔ بچے کہتے رہے دولت چاہیے نا، ہمارے ماموں بڑے دولت والے ہیں، تجھے اتنا دے دیں گے کہ ساری زندگی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا اگر ان تک نہیں لے جاتا تو یوں کر کہ ہمارے بالوں کو کاٹ دے، ہمیں غلام بنا کے بازار میں بیچ دے، ہمارا خون نہ کر۔ لیکن دونوں بچے قتل کر دیے گئے، دریا کے کنارے قتل ہو گئے سال بھر کے بعد۔ سامعین گرامی، مجھے اس قتل کی تفصیل نہیں بیان کرنی، میرے ذہن میں ایک اور پہلو ہے، اس کو یوں نہ کہیے کہ میں نے کس کتاب سے پڑھا، یہ کسی کتاب میں درج نہیں ہے، یہ کتاب میں درج نہیں ہے، کسی راوی نے روایت نہیں کیا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ نفسیات انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تصور ذہن میں آتا ہے۔ اور وہ تصور کیا ہے کہ دیکھیے، کسی کا کوئی عزیز چاہے کتنی محبت ہو اس سے، وہ اگر مر جائے، اس نگاہوں کے سامنے مارا جائے یا مر جائے، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر تک اتاریں تو اس کے بعد کچھ دن تک دل بے چین رہتا ہے، پھر سکون آ جاتا ہے، کچھ دن کے بعد صبر آ جاتا ہے۔ لیکن کسی کا کوئی عزیز گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، تو ساری زندگی انتظار رہتا ہے شاید آ جائے،
شاید وہ کہیں آ جائے، یہ یقین نہیں آتا کہ اس کو موت بھی آ سکتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، رقیہ کے 2 شوہر کوفے میں مارا گیا، 2 بیٹے نگاہوں کے سامنے مارے گئے، بیٹی شام غریبہ میں ماری گئی، ان سب کو تو رقیہ نے دیکھا، اس کی دنیا اجڑ چکی ہے، لیکن 2 بچے ہیں جن کا سراغ نہیں ہے، جن کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ میرا تصور ہے کہ رقیہ جب کوفے میں داخل ہوئی ہوگی تو وہاں پر در و دیوار سے پوچھا ہوگا، میرے محمد و ابراہیم تو کسی نے نہیں دیکھے، محمد و ابراہیم تو یہاں نہیں ہیں۔ مجمع میں ہجوم کھڑا ہوا ہوتا ہوگا اور یہ ان میں تلاش کرتی ہوگی، میرے بچے یہاں تو موجود نہیں ہیں۔ حضرت مسلم کا کٹا ہوا سر نظر آیا تھا، میرے سرتاج میرے بچے کہاں ہیں؟ کوئی مجھے بچوں کو پتہ بتا دے۔ قید خانے میں گئی ہوگی، اس کے ہر کونے میں ڈھونڈا ہوگا، میرے بچے یہاں تو نہیں ہیں۔ دمشق پہنچی ہوگی، شاید میرے بچوں کو گرفتار کر کے یہاں بھیج دیا گیا ہو، شاید یہاں مل جائیں۔ دمشق کے بازاروں میں بھی بچے نہیں ملے، دمشق کے قید خانے میں بھی نہیں ملے۔ بیویاں قیدوں سے رہا ہوئیں، بیویاں مدینے پہنچ گئیں، بچوں کا سراغ نہیں ملا، اور سب تو اپنے اپنے گزرے عمروں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ رقیہ کو امید ہے شاید میرے بچے آ جائیں، چنانچہ گلی میں آہٹ ہوتی ہے، جلدی سے چونک کے کھڑی ہو جاتی، میرے محمد و ابراہیم آئے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کہتی دیکھو میرے بچے نہ آئے ہو۔ بس سامعین گرامی، ایک دن نامعلوم کیا ہوا، بیٹھی ہوئی رقیہ بےتاب ہو کے اٹھی، سید سجاد کے پاس آئی، بیٹا سید سجاد، مجھے ایسا لگتا ہے میرے بچے مجھے آواز دے رہے ہیں، مجھے سلام کر رہے ہیں۔ سید سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، پھوپھی کہیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آپ کے بچے دریائے فرات کے کنارے ذبح کر دیے گئے۔